مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف راجع ہونے والے شرائط کا ذکر لگاتار چل رہا ہے، اور ان شرائط کی روشنی میں مسائل متعددہ متفرقہ کا استنباط اور استخراج کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ مصنف کے یہاں جو مجتہدین نے استنباط کیے ان کو نقل کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ آج کے سبق میں معقود علیہ کی طرف راجع ہونے والے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ذکر کی کہ وہ معقود علیہ یا وہ مبیع مال ہونا چاہیے۔ جواز بیع کے لیے اس کا مال ہونا شرط ہے، لہذا جہاں جہاں بھی مالیت کا فقدان ہوگا تو انتفاع شرط کی بنیاد پر وہاں حکم کے فقدان کا حکم دیا جائے گا۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ذکر کی ہے کہ بیع و شراء میں جو بیع کی تعریف پڑھی تھی ہم لوگوں نے، مبادلۃ المال بالمال کا نام بیع ہے، مال کا بدلہ مال سے کرنا، تو دونوں طرف مال ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایک مسئلہ یہ ذکر کیا کہ آزاد کی بیع منعقد نہیں ہوگی کیونکہ آزاد مال نہیں ہے۔ بات صاف ستھری ہے، جب مال نہیں ہے تو آزاد کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ام ولد کی بیع بھی منعقد نہیں ہوگی۔ غلام چند قسم کے آتے ہیں، ایک قن آتا ہے، مطلق غلام، قن کہا جاتا ہے لمطلق الغلام المحض، خالص غلام کو قن کہا جاتا ہے، اور ایک ہے مکاتب غلام، آقا نے کہہ دیا ہو کہ اتنا بدلے کتابت ذرا دے دو، ادا کر دو، اور تم کیا ہو؟ آزاد ہو، تو وہ مکاتب غلام ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یعنی مدبر غلام، کہ آقا نے کہہ دیا ہو میرے مرنے کے بعد تم کیا ہو، یعنی آقا کی موت کے بعد مدبر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد، فری ہو۔ تو اب ایک ہوتا ہے ام ولد، ام ولد ہوتی ہے آتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نہیں بلکہ ہوتی ہے، تو یہ وہ باندھی ہوتی ہے کہ آقا کا نطفے سے، آقا کے نطفے سے اس کے پیٹ میں کیا ٹھہرا؟ حمل ٹھہرا، اور اس کو پھر کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا یا پیدا ہو گیا، تو وہ بچے کی ماں بن گئی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جیسے ہی وہ وضع حمل ہوگا تو اس کے بچے نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد۔ تو آزادی سب کی ہو جاتی ہے، کسی کی کیسی ہو رہی ہے، کسی کی آقا کے کہنے سے ہو رہی ہے۔ مدبر کی بھی آزادی ہے من وجہن، مکاتب بھی من وجہن کیا ہے؟ آزاد ہے۔ مکاتب آزاد ہے من وجہن دون وجہن، ام ولد آزاد ہے من وجہن دون وجہن، مدبر آزاد ہے من وجہن دون وجہن، ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ام ولد کی بیع بھی منعقد نہیں ہوگی، اس کی دلیل یہ
دی ہے، بلکہ اس کی دلیل میں 2 حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا اعتقها ولدها، ام ولد کو ولد نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر خاص طور سے صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ وہ ام ولد من وجہ آزاد ہے، اور جب من وجہ آزاد ہے تو الحر لیس بمال، آزاد مال نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہے فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ، بیع ام الولد، لہذا ام ولد کی بے منعقد۔ دوسری دلیل بھی پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک میں روایت آئی ہے کہ آپ نے ام ولد کے سلسلے میں فرمایا لا تباع، کیا مطلب؟ نہ بیچی جائے، ولا توہب، اس کو ہبا نہ کیا جائے، وہی حرۃ من الثلث، اور وہ تہائی مال کی طرح تہائی سے آزاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آقا کے پاس اگر اس مال کے علاوہ کوئی مال نہ ہو، باندی کے علاوہ، تو اب اس کی آزادی کتنے میں ثابت ہوگی؟ تہائی حصہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ کل مال ہے تو سب آزاد ہو جائے گی۔ یعنی آقا کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی ہے تو اب بعض حصہ آزاد نہیں ہوگا اس کا کیا ہے؟ کل حصہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب ثلث میں آزادی، اس کے ثلث حصے میں آزادی کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی۔ تو اس حدیث پاک سے ہم نے یہ سمجھا کہ جناب عالی یہ یعنی آزادی تو ثابت ہو رہی ہے اس کی، اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہو رہی ہے؟ آزادی۔ پھر لا تباعو بھی صراحت کے ساتھ ہے، نہ بیچا جائے، نہ ہبا کیا جائے۔ اس کی وجہ وہی حرۃ من الثلث، وہ ثلث سے کیا ہے؟ آزاد ہے، ثلث میں آزاد ہے۔ اور دوسری حدیث بھی مدبر کے سلسلے میں اس صفحے میں آئے گی، المدبر لا یباع ولا یوہب وہو حر من الثلث۔ تو یہ مذکر بھی ثلث میں کیا ہے؟ ثلث، تہائی حصہ اس کا کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو دونوں کے سلسلے میں حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ولد کی بیع و شراء کے جواز کو مطلقاً منع کر دیا، مطلقاً منع کر دیا، اور پھر اس کو حرہ کہا، ام ولد کو۔ تو حرہ کہنے کی، جب حرہ کہا تو حرہ کہنا اس بات کی سند ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے مطلقاً، خاص کر اصل ابی حنیفہ پر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصل کیا ہے کہ ام ولد اعتقہا ولدہا کے تحت کہ اس کے لڑکے نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو اصل ابی حنیفہ پر یہ ہے کہ اب وہ آزاد مال ہے ہی نہیں، جب مال نہیں ہے تو لا ینعقد بیعہا، اس کی بیوی کیا نہیں ہوگی؟ منعقد نہیں ہوگی۔ اچھا، اصل ابی حنیفہ کی وجہ کیا ہے اس کو ذرا غور سے سننا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ام ولد سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ استیلاد۔ استیلاد کا مطلب بچہ جننا نہیں، بچہ مانگنا، طلب کرنا، بچہ دو۔ تو اس ام ولد سے مقصد کیا؟ استیلاد، بچہ طلب کرنا۔ تو استیلاد جو ہے یہ مالیت کے سقوط کو واجب کرتا ہے۔ آپ بچہ مانگنا چاہ رہے ہو تو باندی ہے، وہ ام ولد ہے، اس سے بچہ چاہ رہے ہو تو استیلاب یعنی طلب ولد اس سے، یہ اس سے مالیت کے سقوط کا موجب ہوگا۔
کہ وہ مال نہیں ہے، مالیت اس کی کیا ہو جائے گی؟ ساقط۔ یہ کس نے ساقط کیا؟ یعنی استیلاد نے اس کے مال ہونے کے سقوط کو واجب کیا کس کے نزدیک؟ امام اعظم کے نزدیک۔ لہذا جب استیلاد نے مالیت کے سقوط کو واجب کیا امام اعظم کی نگاہ میں، تو اب غصب اور بیع فاسد کی بنیاد پر اور اعتاق کی بنیاد پر وہ مضمون نہیں ہوگی۔ یعنی چھین لیا کسی نے، چھیننے کے بعد غاصب کے قبضے میں کیا ہو گئی؟ وہ جا کر ہلاک ہو گئی، تو لا تضمن، وہ مضمون کا مطلب اس کا ضمان نہیں دیا جائے گا مالک کو جس کی وہ کیا تھی؟ باندھی تھی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ استیلاد نے ضمان کس کا دیا جاتا؟ مال کا۔ اب وہ مال ہے؟ مال نہیں ہے، مالیت ساقط۔ جب مالیت کا سقوط تو ضمان کا، کیونکہ سبب ضمان نہیں، سبب ضمان منتفی، تو ضمان کیا ہے؟ منتفی۔ ایک مسئلہ مجھے اور یاد آ رہا ہے اس سے ہٹ کر، وہ مسئلہ یہ ہے، اس کی عبارت یہ ہے ان من غصب جاریتن حاملتن، ان من غصب جاریتن حاملتن ثم وضع، پھر اس نے ثم غصب الغاصب، یعنی حاملہ باندی کو غاصب نے چھین لیا اور اس کے بعد اس کے قبضے میں آ کر کے بچہ آ گیا، غاصب کے گھر اس نے بچہ جن دیا، ثم ہلاکا، پھر دونوں کیا ہو گئے؟ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو وہاں چونکہ مطلق باندھی تھی تو وہاں امام محمد نے یہ کہا ہے تضمن قیمت الجاریہ دون الولد، باندھی کا ضمان تو ہوگا لیکن بچے کا کیوں؟ لأن الغصب انما وقع على الجاریہ دون الولد، کیونکہ غصب کس پر ہوا ہے؟ باندھی پر۔ جہاں غصب باندھی پر ہوا ہے بچے پر نہیں، تو جہاں ضمان کا سبب ہے وہاں ضمان واجب ہوگا، اور مطلق باندھی مال ہے تو مال چھینا گیا ہے تو اس کا ضمان دے گا وہ غاصب مالک کو، اور یہاں ام ولد کی مالیت ساقط ہو گئی تو انتفاع مال یہ انتفاع ضمان کو مستلزم، لہذا اس میں وہ مضمون نہیں ہوگی۔ یا بیع فاسد کی بنیاد پر بھی اس کا ضمان مالک کو نہیں دیا جائے گا، بیع فاسد کی بنیاد پر کوئی ایسی شرط لگا لی تھی کہ جس سے بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد، تو اب اس میں بھی ضمان مالک کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ بھئی مجھے ضمان دو میرا مال خراب ہوا، نہیں، کیونکہ استیلاد کی صفت نے مالیت کو کیا کر دیا ہے۔ ایسے ہی اعتاق کی بنیاد پر بھی وہ جناب عالی وہ مضمون نہیں ہوگی، آزاد کرنے کی بنیاد پر وجہ ظاہر ہے، ہاں قتل کی بنیاد پر مضمون ہوگی صرف۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ قتل کا ضمان یہ دم کا ضمان ہے، خون کا ضمان ہے، یہ قتل کا ضمان مال کا ضمان نہیں ہے۔ تو جب قتل کا ضمان مال کا ضمان نہیں بلکہ خون، تو اس میں باندھی اور آزاد کیا، وہ تو سب برابر ہیں، تو قتل کا ضمان مال ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ دم کا ضمان ہے، اس وجہ سے قتل کے اعتبار سے اس کا ضمان دیا جائے گا اگر قتل کا معاملہ درپیش ہو گیا، ورنہ مضمون نہیں ہوگی وہ۔ تو مضمون نہ ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اعتاق اور بیع فاسد وغیرہ کی بنیاد پر مضمون نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو لا ینعقد بیع، صحیح ہوئی پیغام؟ چلو، وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مَالًا، انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مال ہو۔ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، اس لیے کہ بیع نام ہے مال کا مال سے تبادلہ کرنا۔
فلا ينعقد بیع الحر، لہذا آزاد کی بیع منعقد نہیں ہوگی، لأنه لیس بمال، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، وکذا بیع ام الولد، ایسے ہی ام ولد کو بیچنا، لأنها حرة من وجہ، اس لیے کہ وہ من وجہ آزاد ہے، لما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اعتقها ولدها، اس کو اس کے لڑکے نے آزاد کر دیا، وروی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام انہ قال فی ام الولد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے ام ولد کے سلسلے میں ارشاد فرمایا نہ اس کو لا تباع، نہ اس کو بیچا جائے، نہ اس کو ہبہ کیا جائے، وہ ثلث کی بنیاد پر، یعنی ثلث میں اس کی آزادی ثابت ہے۔ نفى علیہ الصلاۃ والسلام جواز بیعها مطلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بے کے جواز کو مطلقاً منع کیا، وسماها حرة، اور اس کو آزاد کہا، فلا تکون مالا علی الاطلاق، تو مطلقاً وہ مال نہیں ہوگی، خصوصاً علی اصل ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اصل پر، آپ کے ضابطے پر، کیوں؟ لأن الاستیلاد یوجب سقوط المالیہ عندہ، اس لیے کہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نقطۂ نظر میں وہ استیلاد یہ مالیت کے سقوط کو واجب کرے گا، لہذا غصب اور بیع فاسد اور اعتاق کی بنیاد پر وہ باندھی مضمون نہیں ہوگی، وَإِنَّمَا تُضْمَنُ بِالْقَتْلِ لَا غَيْرَ، صرف اور صرف قتل کی بنیاد پر مضمون ہوگی، لِأَنَّ ضِمَانَ الْقَتْلِ ضِمَانُ الدَّمِ، کیونکہ قتل کا ضمان یہ خون کا ضمان ہے، مال کا ضمان نہیں، والمسألة تأتي في موضعها ان شاء اللہ تبارک و تعالی، مسئلہ اس کے مقام میں تفصیل کے طور پر آ رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مسئلہ آئے گا۔ یہاں تک بات ہو گئی اس مسئلے کے تحت پوری۔ اب آگے ذرا یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ام ولد کی بیع ناجائز ہے، ویسے ہی مدبر مطلق کی بیع ہمارے نزدیک کذالک ایسے ہی ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مدبر مطلق اور ایک ہوتا ہے مدبر مقید۔ مدبر کہتے کس کو ہیں کہ جو آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو، آزاد، وہ کیا ہے، مدبر کہلاتا ہے۔ تو مدبر مقید جو ہے اس کی شکل بھی بن سکتی ہے، مدبر مقید کی شکل۔ مدبر مطلق ہمارے یہاں یہ کہا گیا کہ مدبر مطلق کی بیع ناجائز ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ مدبر کی بیع جائز ہے، مطلقاً انہوں نے کہا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کی بیع کو جائز قرار دیا، اجاز بیع المدبر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انہوں نے مطلب ثابت کیا کہ مدبر کی بیع جائز ہے۔ نیز دوسری حدیث صدیقہ بنت صدیق مفتیہ چار خلافت، یہ جملہ اعلیٰ حضرت نے بولا کس کی شان میں، ہاں، صدیقہ بنت صدیق مفتیہ چہار خلافت، یعنی چاروں یار کے دور کی مفتیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان کی ایک حدیث ہے، ان سے روایت ہے، یعنی
اور ان سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین نے اپنی مملوکہ کو مدبر کر لیا. مملوکہ تھی کوئی مطلق، اس کو کیا کر لیا؟ مدبر کر لیا. جو مدبر کی تعریف ہے کہ میرے وصال کے بعد تم کیا ہو؟ آزاد ہو. اب جب اس کو مطلب یہ ہے کہ مدبر کر لیا تو اب اس پر مطلب آپ کے چہرے میں اس کے تئیں اس کے تعلق سے غضب کے آثار نمودار ہوئے، تو اس کو کیا کر دیا؟ آپ نے بیچ دیا. فغضبت علیہا، وہ اس پر ناراض ہوئی. کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ کس پر ناراض ہوئی؟ جس کو مطلب مدبرہ کر لیا تھا اس پر آزاد مطلب وہ غضبناک ہوئی. تو اب اس کو غضب کا اثر کہاں مرتب ہوا؟ کہہ رہے اس کو بیچ. تو اس مدبرہ کو پہلے مدبرہ کیا مملوکہ کو، پھر غضب کا ظہور ہوا، پھر اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا. تو اب اس میں امام شافعی نے دو دلیل نقلی سے استناد کیا کہ اس میں بیچ رہی ہیں کون؟ ام المؤمنین. اور ام المؤمنین کون؟ مفتیہ چار خلافت ہے، یہ فقیہہ ہے بہت بڑی، ان کی نظیر نہیں تھی اس وقت بھی اور اب بھی الحمدللہ. تو مفتیہ چار خلافت نے اس کو بیچ دیا مدبرہ کر کے. تو آپ کا یہ عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یجوز بیع المدبر والمدبرہ، مدبر و مدبرہ کی بے کیا ہے؟ جائز ہے. یہ دو دلیل عقلی امام شافعی کی ہوئی. دلیل نقلی بھی پیش کی ہے امام شافعی نے جناب، نہیں دلیل نقلی دو ہو گئیں، اب دلیل عقلی بھی پیش کی ہے لینا کے ذریعے. دلیل عقلی کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے غور سے سننے کی ذرا حاجت ہے. جو تدبیر ہے نا مدبر بنانا، تو تدبیر در اصل یہ آزادی کو موت پر معلق کرنا ہے. تدبیر میں کیا ہوتا؟ آزادی لٹکی رہتی ہے کس پر؟ وصال پر، رحال پر، انتقال پر. تو اب تدبیر تعلق العتق یا تدبیر تعلیق العتق بالموت کا نام ہے. آزادی کو موت پر معلق کر دینا. اور آپ الحمدللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو معلق بالشرط ہوتا ہے، جو چیز کسی شرط پر معلق رہتی ہے تو شرط کے پائے جانے سے پیشتر وہ صفت عدم سے متصف رہتی ہے. یہ تو ہے نا بات. معلق بالشرط قبل وجود شرط معدوم ہوتی ہے وجود شرط سے پہلے. لہذا جس طریقے سے معلق بالشرط قبل وجود شرط یہ معدوم ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے تدبیر میں آزادی موت پر معلق ہوتی ہے. تو قبل وصال کیا؟ اس کی آزادی کیا رہے گی؟ معلق معدوم رہے گی. لہذا قبل وجود شرط موت سے پہلے عتق اس کے لیے اصلاً ثابت ہوا؟ بتائیے جناب. جب عتق ثابت نہیں ہوا جب تک، تو جب عتق ثابت نہیں تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ ابھی مملوکہ ہے. اور مملوکہ کیا ہے؟ مال ہے. اور مبی جب مال ہو تو اس کی بے منعقد ہو جائے گی. لہذا یجوز بیعہ، امام شافعی نے کیا کہا؟ اس کی بے کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی. اور اسی پر بس نہیں کیا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک قیاس کیا دوسرے مسئلے پر. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے جناب عالی کہ اگر کسی مولا نے اپنے غلام کی آزادی کو دخول دار پر لٹکا دیا، معلق کر دیا، یا اس کے مانند کوئی دوسری شرط پر لٹکا دیا اس کی آزادی کو، اور اس کے بعد معلق کرنے کے بعد دخول دار سے پہلے اس کو بیچ ڈالا،
ابھی گھر میں بیچارہ داخل ہی نہیں ہوا تھا، شرط پائی نہیں گئی تھی، تو دخول دار سے پہلے اس مولا نے کیا کر دیا، اس کو بیچ ڈالا۔ اب کہتے ہیں اس میں جائز ہے اس کی بیع دخول دار سے پہلے تو جیسے اس میں جائز ہے ویسے ہی مما نحن فی میں جائز ہے۔ یہ جیسے کہ مدبر مقید میں مدبر کو مقید کر لیا تھا کہ اگر میں فلاں سفر میں مر جاؤں تو تم کیا ہو، آزاد ہو، اور اس سفر سے پہلے کیا کر دیا، سیل کر دیا، بیچ ڈالا۔ تو جیسے مدبر مقید میں اس کی بے جائز ہو رہی ہے، اور اس والے مسئلے میں عتق عبد والے مسئلے میں اس کی بے بلا شبہ جائز ہو رہی ہے، ایسے ہی جناب ولد وہ مدبر کی بیع امام شافعی کے یہاں یہ جائز ہے۔ یہ ان دلائل عقلیہ کی بنیاد پر اور قیاسی مسائل پر قیاس کر کے امام شافعی نے اپنی بات کو مکمل کیا، ان کی بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ دیکھیے ولا بیع المدبر المطلق عندنا، اور نہ ہی ہمارے نزدیک مدبر مطلق کی بیع جائز ہوگی۔ وقال الشافعی علیہ الرحمہ، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا بیع المدبر جائز، مدبر کی بیع جائز ہے۔ واحتج بما روی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے دلیل قائم کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ سے، ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام اجاز بیع المدبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدبر کی بیع کو جائز قرار دیا۔ وعن سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں یہ آیا ہے انہا دبرت مملوکۃ لہا، کہ انہوں نے اپنی مملوکہ کو مدبر کیا تو آپ کے چہرے پہ اس کے تئیں مطلب غضب کے آثار نمودار ہوئے، تو آپ نے اس کو بیچ ڈالا، اور یہ دو دلیلیں نقلی پوری ہوئی۔ وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ، عقلی دلیل، اس لیے کہ مدبر بنانا یہ آزادی کو موت پر معلق کرنا ہے، والمعلق بالشرط، اور معلق بالشرط یہ شرط کے پائے جانے سے پہلے معدوم ہوتا ہے۔ فَلَمْ يَكُنِ الْعِتْقُ ثَابِتًا أَصْلًا قَبْلَ الْمَوْتِ، لہٰذا سرے سے ثابت ہی نہیں ہوئی آزادی موت سے پہلے، اب اس کی بے جائز ہو جائے گی۔ کما اذا علق عتق عبدہ، جیسا کہ اپنے غلام کی آزادی کو دخول دار وغیرہ پر معلق کیا، پھر قبل دخول دار اس کو بیچ ڈالا، اور جیسا کہ مدبر مقید میں۔ ہماری دلیل کا خلاصہ وَلَنَا مَا رَوَى ابو سعید الخدری وجابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، ہم احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے دونوں سے یہ حدیث ہے ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدبر کی بیع سے منع فرمایا صراحت کے ساتھ۔ ومطلق النہی محمول علی التحریم، اور یہ قاعدہ بیان کر دیا اس میں مطلق ممانعت ہے، اور مطلق ممانعت کس پر محمول ہوتی ہے، تحریم پر، لہذا مدبر کی بیع حرمت سے خالی نہیں ہوگی، اس کو بیچنا منع ہوگا۔ ایک اور حدیث وروی عن عبداللہ بن سیدنا عمر، اور حضرت عبداللہ بن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا المدبر لا یوہب، وہ المدبر لا یباع ولا یوہب وہو حر من الثلث، کہ مدبر بیچا نہیں جائے گا نہ ہبا کیا جائے گا، اور وہ مطلب ثلث میں آزاد ہے۔ یہ باب میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ من وجہ آزاد ہے، فلا یجوز بیعہ، تو اس کی بے جائز نہیں ہوگی، کا ام الولد، جیسے کہ ام ولد کی بے ناجائز تھی، ویسے ہی من وجہ اس کے لیے آزادی چونکہ ثابت ہے، اس کے لیے بھی اس کی بے بھی ناجائز ہوگی اور ممنوعات میں سے ہوگی۔